کیونکہ یہ اسلام کی ایک بنیادی بات ہے کہ جب تک ہم میں اللہ کے لیے قربانی کا جذبہ نہ ہو تو ہم صحیح طور پر اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتے۔ مومن وہی ہے کہ اگر اس کے سامنے یہ اختیار ہو کہ یا تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کوئی کام کرے یا دنیاوی مفاد کے لیے کرے، تو اس وقت اس سے اول ذکر ہی اختیار کرنا چاہیے، چاہے وہ دنیاوی مقاصد کے خلاف ہو، وہ چیز اللہ اور رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے زیادہ مفید ہوگی۔ یہ جذبہ اگر نہ ہو تو بہرحال وہ مسلمان سمجھا جائے گا لیکن صحیح مومن نہیں ہوگا۔ یہ جذبہ ہمارے اندر نہ ہو تو ہم حقیقت ایمان تک نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت ایمان یہی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس میں مدارج ہیں، لیکن اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ اپنے لیے کوئی چیز نہ رکھیں، نہ مال، نہ دولت، نہ خاندان، نہ عزت اور نہ جان۔ اسی طریقے سے ہم اہل اللہ کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں سب کچھ، یہاں تک کہ اپنے آرام اور آسائش کو قربان کر دیتے ہیں، اور اکثر اپنے آل اولاد کو بھی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، جو بہت مشکل کام ہے۔ وہ ساری دنیاوی آسائشوں اور ترقیوں کو خیر باد کہہ دیتے ہیں، وہ صرف اللہ کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، چاہے انہیں شہادت ملے یا نہ ملے، لیکن دل سے تو انہوں نے شہادت پائی ہے۔ یہ اصول دین میں سے ہے، جب تک قربانی کا جذبہ نہ ہو تو نہ کوئی مومن کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ کوئی قوم کامیاب ہو سکتی ہے، بلکہ لوگوں کے ایمان کا ناپ یہی ہے کہ قربانی کا جتنا جذبہ ان کے دل میں موجود ہے، اس چیز کو اگر ہم ناپ سکتے تو ایمان کو بھی ناپ سکتے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں رنج اور افسوس کا صرف ایک پہلو ہے۔ واقعہ غمناک ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ حیرت ناک بھی ہے۔ حیرت ناک اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ جو بہرحال صحابہ کرام کی اولاد تھے، انہیں دنیا نے اتنا اندھا کر دیا تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی، جو بہرحال ایک نہایت ہی متبرک ہستی ہوتے ہیں، پرواہ نہیں کی، اور نشے اقتدار مومن کے لیے ہر قسم کی ذلت کا قائم سمجھا۔ حیرت ناک بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے صرف 50 سال بعد ایسا واقعہ ہوا۔ اس کے اوپر حیرت ہی ہوتی ہے، دنیا کی ہوس پر حیرت ہوتی ہے۔ یہ واقعہ غمناک بھی ہے اور حیرت ناک بھی ہے۔ ایک صحابی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارقم ان کے والد تھے، یہ بہت اہم صحابی ہیں۔ مکی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر بیت الارقم میں مجلس فرمایا کرتے تھے، صحابہ سے ملتے تھے اور ان سے بات چیت کرتے تھے۔ انہی کے مکان میں حاضر ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ اسی مکان میں مدینہ شریف والے آئے اور فیصلہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائیں گے۔ تاریخ اسلام میں وہ بہت اہم جگہ ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اہم صحابی ہیں، انہوں نے بہت بڑی عمر پائی۔ جس وقت یہ واقعہ کربلا ہوا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی، اس وقت حضرت زید حیات تھے۔ جب آپ کا سر مبارک لایا گیا تو عبداللہ بن زیاد نے اپنی چھڑی سے سیدنا حسین کے ہونٹوں کو چھیڑا۔ اس موقع پر سب اہم لوگوں کو بلایا گیا تھا اور وہ وہاں موجود تھے۔ عبداللہ بن زیاد کی اس حرکت پہ حضرت زید نے حیرت ظاہر کی کہ آپ اس انسان کو اس طریقے سے چھیڑ رہے ہیں جس کے منہ پر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ دیکھے ہیں۔ ان لوگوں کو بھی حیرت تھی کہ اس طریقے سے 50 سال میں زمین و آسمان بدل گئے۔ بہرحال یہ تو ایک پہلو ہے، یعنی غمناکی بھی ہے اور حیرت ناکی بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک بہادری اور استقلال کا پہلو بھی ہے۔ اصل سبق تو یہ ہے، غم تو چند لمحوں کے لیے ہوتا ہے، جب موت واقع ہوتی ہے تو ہر شخص تکلیف اٹھاتا ہے۔ یہ چند گھڑیوں کی بات ہے اور سب سے اہم پہلو نہیں ہے ایک پہلو لیکن کم اہم ہے۔ اصل پہلو یہ ہے کہ آپ کی قربانی اور آپ کی بہادری ایک شخص کے لیے اپنے خاندان کے ساتھ ایک پورے نظام کا مقابلہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے لیے تو بے حد اور فوق الفطرت قسم کی بات ہے، بہادری کی ضرورت ہے۔ جیسے کتابوں میں پڑھنا آسان ہے لیکن ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک عظیم بہادری اور عظیم قسم کی قربانی تھی۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دینا ایک عظیم بات ہے۔ اتنے المناک واقعات کے سامنے آپ نے سر نہیں جھکایا، نہ کوئی بزدلی دکھائی اور نہ آپ کے ارادے میں کوئی کمزوری پیدا ہوئی، تو یہ بات دیکھنے کی ہے
ایک ایسا نمونہ ہے کہ آج تک سارے مسلمانوں کے گھروں میں یہ مثال زندہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ سمجھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقبولیت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو درجہ عطا فرمایا ہے اس کی نشانی ہے۔ شہادت کوئی غمناک چیز نہیں ہے، یہ تو خوشی کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا نہایت ہی بلند درجہ اور بہت بڑا صلہ ہے۔ شہید کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں مقربین میں شامل ہو جاتا ہے۔ مقربین کے معنی یہی ہیں، وہ لوگ جو قریب بلائے گئے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی لوگوں میں سے ہیں۔ اس وجہ سے ایک پہلو خوشی اور مبارکبادی کا ہے۔ ایک صحیح حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ کا فرمان ہے اور صحیح حدیث ہے، سید شباب اہل جنہ۔ لفظ سید سردار کے معنی میں ہے۔ اس سے زیادہ بلند درجہ کیا ہو سکتا ہے کہ سارے نوجوانوں میں جنت کے سردار ہیں۔ یہ کتنی مسرت کی بات ہے کہ آپ نے یہ درجہ حاصل کیا۔ اسی حدیث کے تحت ہم سیدنا حسین کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ صحابی تھے، جانتے ہیں کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوئی۔